بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ناکامی میرا مقدر ہی کیوں۔ ہمیں بہت سارے بہن بھائی پوری دنیا سے لوگ رابطہ کر کے عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں، فرماتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور ان کے بتانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جی میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں مجھے ناکامی ہوتی ہے۔ میں سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، چلتا ہوا کاروبار خریدتا ہوں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، میں ہری بھری کھیتی خریدتا ہوں وہ بنجر ہو جاتی ہے، میرے گھر کے اندر روٹی رزق آتا ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، میرے گھر کا راشن جو ہے وہ پڑا ہوا اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، میں دکان پر جاتا ہوں گاہک نہیں آتا، میرا پارٹنر بیٹھا ہوتا ہے گاہک گھس رہا ہوتا ہے، میں نے دکان کو کام شروع کیا تو کام تھوڑا بہتر تھا، اب وہ کام تباہی کی طرف چلا گیا ہے، لوگوں سے قرض لے کر، لوگوں کا پیسہ لے کر انویسٹ کیا وہ وہاں پر پھنس گیا، لوگوں کے لیے الگ ذلیل ہو رہا، آگے معاملات میں الگ ذلیل ہو رہا ہوں۔ میں بہت قابل ہوں، میری قابلیت پر لوگ فخر کرتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا پیسہ انویسٹ کریں، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں پہلے بھی پھنس چکا ہوں، مزید نہ پھنس جاؤں، اس کے لیے میں ڈرتا ہوں کہ میں کام نہ کروں۔ میرا وہ خوف ہے میرے اندر، میں اس خوف کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ناکامی ہے، اس ناکامی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں پریشانیوں کا مسائل ہوں، ڈپریشن کا مسائل ہوں، مسائل سے دوچار ہوں، ان مسائل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر کے اندر نحوست ہے، میں اس نحوست کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر کے اندر بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، میں ان بیماریوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر کے اندر نحوستوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، میں ان نحوستوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر کے اندر رزق کی تنگی آ گئی ہے، میں اس تنگی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی بلڈنگ خریدتا ہوں، کوئی پلاٹ خریدتا ہوں کہ اس پہ بلڈنگ بناؤں گا تو وہ بلڈنگ نہیں بن پاتی۔ میں کوئی پلاٹ ایسا خریدتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میں کٹنگ کر کے بیچ دوں گا، وہ بکتا نہیں ہے۔ مین روڈ کے اوپر ہے، اچھی لوکیشن ہے، مارکیٹ سے سستا دے رہا ہوں، لوگ لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں گھر بنا لیا، گھر بن گیا، بہت اچھا گھر بنا، مارکیٹ سے 10-20 لاکھ سستا دے رہا ہوں، لوگ نہیں لے رہے، اس طرف نہیں جاتے، اس سے مہنگا خرید لیتے ہیں۔ میں انویسٹر ہوں، انویسٹمنٹ کرتا ہوں، لوگوں کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں، وہ بھی پھنستی ہے، اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پھنسی ہوئی ہے، پریشان حال ہوں، کاروبار کا جگہ کا کرایہ نہیں دیا جا رہا، فیکٹری کے اندر مال تیار کرتا ہوں، میں بیسٹ آف دا بیسٹ مال تیار کرتا ہوں، اس کے باوجود میرا مال کوئی نہیں خریدتا، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ میری فیکٹری کے اندر پروڈکشن جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بہت سستا دیتا ہوں، بہت اچھا دیتا ہوں، لیکن لوگ لینے کو تیار نہیں ہے، لوگ اس سے گھٹیا مال لے لیتے ہیں، اس سے مہنگا مال لے لیتے ہیں، لیکن مجھ سے اچھا مال نہیں خریدتے ہیں۔ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، میرے کپڑے کو ٹک لگ جاتے ہیں، میرے پورے تھانوں کو ٹک لگ جاتے ہیں، میرے گھر کے اندر جو ہے وہ پریشانیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہوا ہے، مصیبتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، مجھے بتائیں میں ان مسائل سے کیسے نکلوں، ان پریشانیوں سے کیسے میں ہاتھ نکالوں اپنا، اس جو میرا ہاتھ جو ہے اس چکی میں آیا ہوا ہے، اس چکی سے میرا ہاتھ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں، بہت سارے مسائل نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، ان مسائل سے نکلنے کے لیے آپ کو کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو بندہ آپ کو اس دلدل سے باہر کھڑے ہو کے آپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے، آپ کو باہر نکال لے، صرف باہر نہ نکالے، باہر نکالنے کے بعد آپ کے اوپر جو کمزوری آئی ہے اس کمزوری کو بھی ختم کرے، آپ کے اوپر جو گند لگا ہے اس گند کو بھی صاف کرے، آپ کے غیر موجودگی میں جو آپ کے گھر میں مسائل آئے ہیں ان مسائل کو بھی ختم کرے، پھر اس کے بعد جو آپ کو دھکا دے کے اس دلدل میں گھسانے والے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں اس بندے کے جو بندہ آپ کا معاون ہے، آپ کا مددگار ہے، آپ کا اعتقاد والا ہے، دین والا ہے، دنیا والا بھی ہے، وہ جو فن کو جانتا ہے، اس بندے کی آپ تجویز کریں، اس بندے کو آپ سمجھیں، اس بندے کے ساتھ رابطہ کر کے اس بندے کے ساتھ لگ کے آپ محنت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے وہ ساتھی جو اپنے مسائل کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دینا چاہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں آسانیوں اور سہولتوں کو اور برکت کو اور مطلب رزق کی فراوانی کو، اس کے لیے آپ ادارہ روحانیات کی مدد حاصل کریں، اس فقیر کی مدد حاصل کریں۔ ہمارا مدد کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ کو اس دلدل سے نکالتے ہیں، دلدل سے نکالنے کا مقصد یہ ہے آپ کے اوپر جو جادو جن نظر حسد ہے اس کو ختم کرتے ہیں، آپ کے گھر سے ختم کرتے ہیں، آپ کے کاروبار سے ختم کرتے ہیں، آپ کے اوپر جو دشمن چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ہٹاتے ہیں۔ یہ ایک فن والے بندے کا کام ہوتا ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے تو جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں تویز دھاگا دے دیا یہ لو جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔
اس کے لیے ہم اپنا پورا فن لگاتے ہیں، اس کے لیے ہماری اپنی پوری ٹیم لگتی ہے کام کرنے کے لیے آپ کو اس دلدل سے نکالا جائے، آپ کے گھر کو بھی صاف کیا جائے، آپ کے کاروباری جگہ کو بھی صاف کیا جائے، آپ کو بھی صاف کیا جائے۔ اس کے بعد پھر آگے کیا کیا جاتا ہے، آگے پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیرونی مسائل بھی ہیں، باہر سے بھی جنات نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، وہ جو باہر جو جنات ہیں ان کو بھی پکڑ دکڑ شروع کی جاتی ہے، ان کے لیے ٹیم الگ سے دوڑائی جاتی ہے، ان کو الگ سے چیک کیا جاتا ہے، وہ کس وقت آتے ہیں، آ کے تالا لگاتے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے، اس وقت اس تالا لگاتے ہوئے ان کو پکڑا جاتا ہے، آپ کے جو تالے لگے ہیں ان تالوں کو کھولا بھی جاتا ہے، جو دیواریں ہیں ان دیواروں کو توڑا بھی جاتا ہے، جو دروازے بند ہیں ان دروازوں کو کھولا جاتا ہے، تاکہ اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے، آپ کے لیے آسانیاں مہیا فرما دیں۔ اس کے لیے آپ پریشان ہیں اور مزید آپ پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے استخارہ کرنا ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی معالج ہے، چاہے دنیاوی معالج ہے، چاہے روحانی معالج ہے، چاہے وہ دینی معالج ہے، اس کا کام صرف تدبیر کرنا ہے۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا کسی بھی طبیب کے ہاتھ میں نہیں دی، شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تو اس لیے اگر تدبیر پوری کی جائے، دوا اچھی وقت پہ دی جائے تو اللہ سے قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معالج کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے وہ جو تالے ہیں ان کو کھولنا، دروازے کھولنا، دروازے توڑنا، آپ کا جادو جن نظر حسد ختم کر کے آپ کو ایک بالکل ایزی سمپل انسان بنا کے دنیا میں پیش کر دینا۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ اب آپ دوڑ لگائیں۔ جب آپ دوڑ لگاتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہوتی ہے، ناکامیاں دفع ہو جاتی ہیں۔ جادو جن جو آپ کے راستے میں بیریئر کھڑے کرتے ہیں ان کو پہلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اب آپ کے راستے میں بیریئر نہیں آتا۔ صدقات ادا کروائے جاتے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو پھر آپ اس فقیر سے رابطہ کر کے ہمارے اعمال، ہمارے موکلاتی اعمال کی پوری تفصیل حاصل کریں، ان کے نقد ہدیے صدقات جمع کروانے کے بعد اعمال حاصل کریں، اور اس کے ساتھ لگ کے پوری دنیا میں جہاں آپ موجود ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، میری بہنیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، میرے بھائی اپنے گھر میں رہتے ہوئے، پوری دنیا میں آپ ہمارے اعمال کریں، وہاں آپ عمل کریں گے، یہاں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ 20% محنت آپ کی، 80% محنت ہماری۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی ہفتے میں آپ کے معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ معاملات کی بہتری چلنی شروع ہو گئی ہے۔ 6 سے 8 ہفتوں میں انشاءاللہ مکمل ختم ہو جائیں گے۔ آئندہ پوری زندگی کے لیے وہ اعمال جن سے آپ کا علاج کیا جائے گا، جو آپ کو بتائے جائیں گے، جو آپ کو سکھائے جائیں گے، ادھر سے ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، ادھر سے آپ کو سکھاتے ہیں۔ 2 کام ہوتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، علاج ہوتا ہے۔ ادھر سے آپ کا علاج مکمل، ادھر سے آپ اعمال سیکھ لیے۔ اس کے بعد وہ اعمال جن کے پیچھے باقاعدہ موکلات کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اور وہ آپ کو عمل ٹرانسفر کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کو مالک بنا دیا جاتا ہے، تاکہ آپ پوری زندگی کے لیے ان اعمال سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آئندہ کے لیے دشمن سے آپ حفاظت کر سکیں، آپ کے معاملات پوری زندگی کے لیے ٹھیک رہیں۔ اس کے لیے پوری تدبیر کر کے آپ کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو اعتماد کرتے ہیں اور اپنے مسائل سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہتے ہیں، وہ ادارہ روحانیات سے رابطہ کر کے پوری تفصیل جاننے کے بعد آپ اس کے صدقات جمع کروا کے اعمال لیں، 7 لاکھ کی محنت کریں، تو انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ اس فقیر کو دعائیں دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔